بہت سارے لوگ تو عشاء کی نماز میں نہیں آتے، اس لیے کہ تراویح پڑھنا پڑے گا، اور اگر آتے ہیں تو پھر عشاء کی نماز پڑھ کر کے بھاگ جاتے ہیں، انہیں شرم نہیں آتی۔ تمہاری جوانی تم کو رب نے کیوں دی ہے؟ بھاگنے کے لیے دی ہے۔ ارے رب نے تمہیں صحت مند کیوں بنایا؟ کیا تم سے کھڑا ہوا نہیں جاتا؟ پورا 11 مہینہ رب کی تو نے نافرمانی کی، بغاوت کی ہے، ایک مہینہ تجھ سے تراویح نہیں پڑھا جاتا۔ تمہاری زندگی میں یہ چیزیں نہیں آ سکتی ہے، تم بوڑھا ہو گئے ہو، تم کھڑا نہیں ہو سکتے ہو۔ ارے جو چیز اس مبارک مہینے میں کرنا چاہیے اسے نہ کر کے پھر یہی مسلمان، یہی نوجوان مسجد میں عشاء کی نماز پڑھ کر کے جائے گا، پوری رات موبائل میں لگا رہتا ہے 1 بجے تک 2 بجے تک، اور بعض نوجوان تو سحری کھا کر کے سوتے ہیں۔ مبارک مہینے کی راتوں کو تم نے ضائع کر دیا، تمہیں افسوس نہیں ہے، تمہیں ملامت نہیں ہے، تم کہاں زندگی بسر کر رہے ہو؟ رب کی امانت کو ضائع کر رہے ہو، رب کی صحت کو تو جو ہے بیکار چیزوں میں لگا رہے ہو، تم اپنی زندگی کہاں گزار رہے ہو؟ کبھی تم نے اس بارے میں سوچا کیا رب نے تمہیں جوانی اسی کام کے لیے دیا ہے؟ صحابہ کرام کو دیکھیے، محمد بن قاسم کو دیکھیے، حضرت خالد بن ولید کو دیکھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، محمد بن فاتح کو دیکھیے، 20 سال کا نوجوان ہندوستان کو فتح کر دیتا ہے۔ آخر ان لوگوں کے اندر یہ شوق، یہ طلب، یہ لگن کیسی تھی؟ اور ہم ایک ہے کہ جوانی ملی ہے اور رب کو جوانی کی عبادت پسند ہے، لیکن ہم سے عبادت کرنے میں سب سے پیچھے ہم رہتے ہیں۔ اس لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ پورا مہینہ احترام کے ساتھ تراویح پڑھتا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصیام جنہ اذا لم یخرقها، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پروردگار عالم نے رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جسے عبادت کا مہینہ کہا جاتا ہے، عبادت کا مہینہ، نیکیوں کا سیزن اس مہینے کو کہا جاتا ہے۔ ہر انسان کے لیے جو بھی وہ کاروبار کرتا ہے، کوئی نہ کوئی مہینہ اس کے لیے سیزن کہلاتا ہے، سیزن کا مہینہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے پورا 11 مہینہ میں بھی عبادت کرنا چاہیے اور عبادت کا ثواب ملتا ہے، لیکن اس مبارک مہینے میں نیکیوں کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اگر کوئی انسان ایک فرض پڑھتا ہے تو ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے، اور اگر کوئی نفل پڑھتا ہے تو نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے، دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک ہے، اس کی وضاحت موجود ہے کہ اسی لیے یہ نیکیوں کا سیزن کہلاتا ہے، مبارک مہینہ۔ جب یہ نیکیوں کا سیزن اور مہینہ ہے تو جتنا زیادہ ہو سکے انسان کو عبادت کرنا چاہیے۔ جتنا بھی وقت انسان کو ملے تو اس وقت کو فرصت سمجھ کر کے، خالی سمجھ کر کے عبادت میں گزارنا چاہیے۔ یہ مبارک مہینہ اس قدر مبارک ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیے گا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت پرانے عالم گزرے ہیں، بہت زبردست عالم، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر قبر والوں سے اگر کوئی تمنا کا اظہار کیا جائے کہ تمہاری کوئی خواہش ہو، تمہاری کوئی آرزو ہو تو بتاؤ، تو ان کی جو خواہش ہوگی قبر والوں کی وہ یہی خواہش اور تمنا اور آرزو کہ پورا کے پورا سال رمضان ہی ہو، پورا سال رمضان ہی ہو، یعنی پورا سال رمضان ہی کا مہینہ ہو۔ یہ اس قدر متبرک یہ مہینہ ہے، جتنا زیادہ اس مہینے میں عبادت کر لیجئے وہ کم ہے۔ افسوس، صد افسوس یہ ہے کہ یہ مبارک مہینہ
ملنے کے بعد بھی اگر انسان غفلت سے زندگی گزارے، لاپرواہی زندگی گزارے، منمانی زندگی گزارے، تو یہ اس کے لیے محرومی کی بات ہے۔ حدیث مشہور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خطبہ کے لیے تشریف لائے تو آپ نے پہلے منبر پر آپ نے چڑھا تو آمین کہا۔ یہ واقعہ آپ کو مشہور ہے۔ جوالت میں نہ جا کر کے صرف اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے ایک سیڑھی پر چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ آپ کبھی اس طریقے سے بات اور آمین نہیں کہتے تھے، آج آپ نے آمین کیوں کہا؟ کیا بات ہے؟ کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو کچھ بھی سوالات ہوتا، کچھ اشکالات ہوتا تو ان کو اللہ کے نبی کے سامنے پوچھ لیتے تھے کہ یا رسول اللہ آج ہم نے آپ سے کوئی نئی بات سننے کو مل رہی ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل نے کہا کہ وہ انسان جسے مبارک مہینہ ملے، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اس انسان پالے ملے، پھر بھی اس انسان کی مغفرت نہ ہو، بخشش نہ ہو، میں نے کہا آمین۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ایک انسان کو مبارک مہینہ ملنے کے بعد بھی اگر اس کی مغفرت نہیں ہو رہی ہے، اس کی بخشش نہیں ہو رہی ہے، اور وہ اللہ کے نزدیک اس کا ایک مقام اور رتبہ نہیں مل رہا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ مبارک مہینے میں بھی ہماری مغفرت نہ ہو تو ہم کہاں جا رہے ہیں، اور ہماری زندگی میں مغفرت اور بخشش کا جو وعدہ ہے وہ اگر ہم کو میسر نہ ہو تو کتنا افسوس کی بات ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ ہے۔ بہت ساری عبادت کے بارے میں نے پچھلے ہفتہ بات عرض کر دی تھی۔ اس مہینے میں چند وہ غلطیاں جو انسان کرتا ہے اور ہمارے معاشرے میں وہ سب ہوتا ہے، اس میں سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ کاروبار کا یہ مہینہ سمجھا جاتا ہے، اور زیادہ وقت انسان کاروبار میں لگاتا ہے، عبادت میں وقت کم لگاتا ہے۔ حالانکہ عبادت کا یہ مہینہ ہے تو زیادہ عبادت میں وقت گزارنا چاہیے، نہ کہ دوسری چیزوں میں۔ اس سلسلے میں بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ غفلت برتی جاتی ہے۔ پورا 11 مہینہ انسان کماتا ہے، ایک مہینہ رہ کر کے عبادت کر لے، اللہ کو منا لے، اپنے آخرت کو بنا لے، جنت کا سوال کر لے، جہنم سے پناہ مانگ لے تو کتنا اچھا ہوگا، لیکن اس پر توجہ نہیں کی جاتی ہے۔ دوسری چیز، اس مبارک مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ صحیح حدیث ہے، میں نے پچھلے ہفتہ عرض کیا تھا کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، اور خصوصاً افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اس وقت انسان کو خاص طور پر دعا کرنی چاہیے، لیکن انسان اتنا بیزی ہو گیا کہ افطار سے پہلے کبھی ایک دن ہو سکے تو انسان دعا کیا ہوگا یا کرتا ہے، لیکن عام طور پر دعا نہیں کرتا ہے۔ افطار سے پہلے وقت کو نکال کر کے 10-15 منٹ بیٹھ کر کے دعا مانگنی چاہیے، اور گھر کے جو خواتین ہیں، عورتیں ہیں، بجائے اس کے کہ افطار پہلے انتظام کر کے وہ بھی دعا مانگتی۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ دعا اس وقت قبول ہوتی ہے، لیکن دیکھا یہ گیا کہ کچن میں ہی کھڑے کھڑے روزہ کھول لیتی ہے، پورا مہینہ ایک دن بھی دعا مانگنے کی توفیق نہیں ملی۔ ارے یہ مبارک مہینہ ہے، اگر اس وقت دعا نہ مانگی جائے، خدا کو راضی کرنے والا عمل اختیار نہ کیا جائے، تو پھر وہ 11 مہینہ کون سا دن ہوگا
کہ جس وقت انسان اللہ کے سامنے مانگے, عاجزی اختیار کر کے دعا مانگے, تو ہونا یہ چاہیے کہ افطار سے پہلے بیٹھ کر کے دعا مانگنی چاہیے. لیکن انسان موبائل چلاتے رہے گا, دیکھتے رہے گا دیگر چیزوں کو. جب اذان ہوگی, جب افطار کا وقت ہوگا تو آ کر کے بیٹھ کر کے افطار کر لے گا, نہ افطار کی دعا پڑھے گا, نہ افطار سے پہلے دعا مانگنے کا اہتمام کرتا ہے. یہ معاشرے میں اس قدر لاپرواہی اور سستی بڑھتی جا رہی ہے کہ جتنا بھی بولا جائے کم ہے. کیا انسان کی زندگی میں پریشانی نہیں ہے؟ کیا انسان مصائب میں نہیں الجھا ہوا ہے؟ کیا انسان کو مشکلات درپیش نہیں ہے؟ کون ایسا انسان ہے جو خوشحال ہے, جس کی زندگی ٹھیک ٹھاک گزر رہی ہے؟ ہر آدمی پریشانی کے ساتھ گزر رہا ہے, سب کے ساتھ مصائب لگے ہوئے ہیں, الجھنیں لگی ہوئی ہے. پھر بھی جب یہ موقع ملا تو دعا مانگنا چاہیے, اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے, سپرد کرنا چاہیے. انسان اس کی طرف توجہ نہیں کرتا. دعا مانگو, دعا. گھر کے تمام افراد بیٹھ کر کے دعا مانگے, اپنے لیے جنت کا سوال کرے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں 4 کام کرنے چاہیے. 4 کاموں میں سے ایک کام آپ نے فرمایا جنت کا سوال کرے اور جہنم سے پناہ مانگے. 2 کام, تیسرا کام استغفار کی کثرت کرے, چوتھا کام لا الہ الا اللہ کی کثرت کرے. یہ 4 کام اس مہینے میں بطور خاص کرنا چاہیے. تو جنت کا سوال کرے, جہنم سے پناہ مانگے. اپنی زندگی میں جو رکاوٹیں ہیں, پریشانیاں ہیں, مصیبتیں ہیں, اس کو اللہ کے سامنے رکھے, مانگے اللہ تعالیٰ سے. اس پر بھی دھیان دینا چاہیے. تیسری چیز, جب آدمی سحری کے لیے اٹھتا ہے کہ منہ ہاتھ دھو کر کے سحری کر کے یا سحری سے پہلے چند رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لے, ایسا کرنا چاہیے. لیکن انسان اٹھتا ہے, برش کرنے کے بعد بغیر وضو بنائے ہوئے اسی طریقے سے دسترخوان میں بیٹھا, کھایا, پھر بستر پکڑ کے سو گیا. اور اگر کسی کو توفیق ملی تو وہ فجر میں آ گیا, لیکن یہ نہیں کہ کم سے کم 2-4 رکعت 6 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لے. یہ مبارک مہینہ میں وہ عمل ہے جس کو انسان کو کرنا چاہیے. نفل میں سب سے زیادہ جو نماز کی اہمیت ہے وہ تہجد کی نماز ہے. تہجد کی نماز عام دنوں میں انسان نہیں پڑھتا, تو کم سے کم اس مبارک مہینے میں تو گھر کے تمام افراد کو پڑھنا ہی چاہیے. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. 2-4 رکعت پڑھ کر کے اللہ سے مانگے, جو گڑائے, تو کتنا وہ اس کے لیے مبارک دن ہوگا, اس کے لیے کتنی خوشحالی کا ذریعہ ہوگا. جب بچہ تڑپ کر کے ماں سے مانگتا ہے, ماں کی ممتا بے چین ہو کر کے اسے وہ چیز دے دی جاتی ہے. ماں کی ممتا تو ماں کی ممتا, لیکن جب کوئی انسان تڑپ کر کے خدا سے مانگے تو کیا خدا اسے نہیں دے گا؟ کیا خدا اس کی پریشانی کو دور نہیں کرے گا؟ ضرور دور کرے گا, لیکن جب چاہت ہوگی دل میں, تب جب انسان کے دل میں یہ چیزیں ہوگی کہ بھائی ہمیں کچھ حاصل ہونا چاہیے, اور پھر تڑپ کر کے اگر اللہ سے مانگے تو ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اس کی طرف بھی توجہ دینا چاہیے. آدمی اٹھتا ہے, اسی میں اگر چند رکعت پڑھ لے, معمول بنانا چاہیے. دیکھیں معاشرے میں گھومیے, گاؤں در گاؤں جائیے, ہمارے ہی طرح ہر گاؤں میں نہیں ہے. بہت سارے لوگ ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں, ماہ رمضان کو چھوڑ کر کے بھی عام دن کوئی مولوی کی بات نہیں کرتا. عام لوگ انسان پورا سال تہجد کا اہتمام کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں, ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ پورے رمضان سے اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں اور اعتکاف کی نیت سے پورا مہینہ مسجد میں رہتے ہیں. ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں کہ جس کی زندگی میں درود شریف کا اہتمام اتنا زیادہ ہے کہ 1000 مرتبہ 2000 مرتبہ اس کے ایک دن میں درود شریف کا اہتمام ہوتا ہے. یہ نہ سوچیے کہ ہمارے طرح ہر لوگ ہے. گھومیے, جا کر کے دیکھیے حالات کہ اس مبارک مہینے میں عبادت کی کثرت کس قدر لوگ کرتے ہیں, کثرت کے ساتھ.
اللہ کو منانے کے لیے اپنے آپ کو کہ بھائی پورا 11 مہینہ تو گناہ تو کیے ہیں، کم سے کم ایک مہینہ تو خالص جو ہے انسان بن کر کے اللہ کے سامنے آ جائے اور مسجدوں میں اپنا ٹھکانہ بنا لے اور جو ہے قرآن وغیرہ پڑھے اور اللہ کو راضی کرے۔ اس طریقے سے لوگوں کے دل میں چاہت ہوتی ہے، تمنائیں ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن ہم جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہیں گے، ٹس سے مس نہیں ہونا۔ بالکل ہم نے ارادہ کر کے آتے ہیں، نیت کر کے آتے ہیں کہ ایک بات بھی عمل نہیں کرنا ہے، کم سے کم اس مبارک مہینے کا احترام کر لے، عبادت کر لے۔ چوتھی بات یہ ہے، اس مبارک مہینے میں اس مہینے کا احترام بھی ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ رمضان المبارک جو مہینہ چل رہا ہے اس کا احترام ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ کوئی ایک آدمی روزہ نہیں رکھتا، پھر دوسری غلطی وہ یہ کرتا ہے، سب کے سامنے گٹکا تمباکو کھاتا ہے، ٹھنڈا پیتا ہے، کھینی کھاتا ہے، سب کے سامنے کھلے عام۔ ایک تو اس نے روزہ نہیں رکھا اور دوسرا روزے داروں کے سامنے یہ ساری حرکتیں کرتا ہے، یعنی اس کے دل میں اتنا بھی احترام نہیں ہے کہ یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس کی قدر کرنا چاہیے اور اس مبارک مہینے کی عظمت کو دل میں سمانا چاہیے۔ یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ بازار میں جا کر کے دیکھیے، سڑکوں پر، راستوں پر دیکھیے، ہر طریقے کے لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ جو روزہ بھی نہیں رکھتا اور دن دہاڑے وہ کھا رہے ہیں۔ اسلام کو بدنام جتنا مسلمانوں نے کیا شاید کہ کسی غیروں نے کیا ہوگا۔ آج کا زمانہ تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کچھ بھی آپ کریں گے، کسی نے چپکے سے آپ کا ویڈیو بنا کر کے وائرل کر دیا، بتاؤ ذرا صحیح یہ اس کے اندر بدنامی اسلام کا ہے یا نہیں ہے؟ اس کے اندر مسلمانوں کی بدنامی ہے یا نہیں ہے؟ اس طریقے سے چپکے آپ کی ویڈیو کو بنا کر کے وائرل کر دیا گیا اور آپ وہاں مارکیٹ میں کھا رہے ہیں۔ شرم و حیا سب جو ہے انسان ختم کر رکھا ہے۔ ارے اس مبارک مہینے پہ احترام کر لو، جب تو نے قسم کھا لی کہ روزہ نہیں رکھنا، روزہ نہیں رکھتا ہے تو کم سے کم اس مبارک مہینے پہ احترام کر، گھر میں کھا۔ کھلے عام کیوں کھاتا ہے؟ کھلے عام جو ہے دن دہاڑے سب کے سامنے کیوں تو اسلام کو، شریعت کو مذاق اڑاتا ہے؟ ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ نزہۃ بساطین ایک کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ نقل فرمایا ہے۔ مسلمانوں کی بستی تھی، مسلمانوں کی بستی میں ایک مجوسی رہتا تھا، مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والا، اس کو مجوسی کہتے ہیں۔ مسلمانوں کی بستی میں وہ رہتا تھا۔ مبارک مہینہ آیا، رمضان المبارک کا مہینہ، اس مجوسی نے اپنی اولاد کو یہ بات کہا کہ اپنے لڑکوں کو کہ دیکھو مسلمانوں کا مبارک مہینہ آ گیا ہے، مسلمانوں کے سامنے کھانا پینا مت، کھانا ہوگا اپنے گھر میں کھانا، مسلمانوں کے مارکیٹ میں مسلمانوں کے سامنے نہیں کھانا، کیونکہ ان لوگوں کا احترام والا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ مجوسی نے اپنی اولاد کو کہا، اپنے بیٹوں کو کہا۔ ایک بیٹا نے مسلمانوں کی بستی میں، مسلمانوں کے مارکیٹ میں کھانا شروع کر دیا، باپ نے دیکھ لیا، باپ نے اس کو ایک تھپڑ مار کر کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ مسلمانوں کے سامنے کھانا پینا نہیں، مسلمانوں کی بستی میں اس سے بچنا، لیکن تم سنتے نہیں ہے۔ انہوں نے ایک دو تھپڑ مارا، چند دن کے بعد اس انسان کا انتقال ہو گیا۔ پڑوسی نے دیکھا کہ بھائی وہ جنت میں گھوم رہا ہے، مزہ لے رہا ہے۔ مسلمان پڑوسی نے کہا یار تو مجوسی ہے، جنت تو مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ہے، تو جنت میں کیسے گھوم رہا ہے؟ انہوں نے کہا اپنے بچے کو جو میں نے دو تھپڑ مارا رمضان کے احترام میں کہ رمضان چل رہا مسلمانوں کا بابرکت مہینہ، یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے مرنے سے پہلے مجھے ایمان کی توفیق دے دی، میں ایمان لے آیا، اور اللہ تعالیٰ نے احترام رمضان کی برکت سے اللہ نے جنت عطا فرما دی۔ احترام اگر مہینے کی کیا جائے تو مجوسی کو ایمان کی توفیق مل جاتی، جنت مل جاتی ہے۔ اگر مسلمان اگر رمضان المبارک کا احترام کر لے تو کیا نہیں جسے جنت نہیں ملے گی؟ ضرور ملے گی، لیکن احترام کرے گا تب۔ پانچویں چیز،
اس مبارک مہینے کے حوالے سے اپنے آس پڑوس میں غریب ہو یا غیر مسلم ہو اس کے یہاں افطار بھجوانا چاہیے. غیر مسلم کے یہاں بھی افطار بھجوانا چاہیے. کوئی پھل فروٹ اس کے یہاں بھی بھجوانا چاہیے کہ یہ مبارک مہینے میں وہ بھی متاثر ہو کر کے آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کے آپ کے کردار کو دیکھ کر کے جب چاروں طرف جب نفرت پھیلائی جا رہی ہے مسلمانوں کے بارے میں, جب میڈیا آپ کے بارے میں نفرت دکھا رہی ہے, تو وہ غیر مسلم تو یہ کہہ سکے نہیں ہمارا مسلمان ایسا نہیں ہے, ہم سے محبت کرتا ہے, ہمیں اپنے دکھ درد میں خوشی میں شریک کرتا ہے. صرف روزے دار کو افطار کرانے کا ہی ثواب نہیں ہے, غیر مسلم کے یہاں بھی افطار بھجوانا, کوئی اچھی چیز بھجوانا یا غریب لوگوں کے یہاں بھجوانا اس کی بھی فضیلت ہے, اس کا بھی احترام کرنا چاہیے. اس مبارک مہینے میں آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کے آپ کے کردار کو دیکھ کر کے وہ بھی اسلام کو پڑھنے پر مجبور ہو جائے. غیر مسلم نے متاثر ہو کر کے ایمان اور اسلام لے آتا, لیکن ہم نے کبھی چاہا ہی نہیں کہ اس طریقے سے بھی کام کیا جائے. یہ چھوٹا چھوٹا وہ عمل ہے کہ ہر انسان کر سکتا ہے, کوئی بڑی چیز نہیں ہے کہ انسان کی جو ہے سمجھ سے باہر ہے, اس لیے اس کو بھی انسان کرنا چاہیے. میں نے پچھلے بار یا اس سے پچھلے بار بتایا دو چیز اس مبارک مہینے میں اہمیت کے حامل ہے, ایک روزہ رکھنا, ایک تراویح پڑھنا. ایک روزہ رکھنا اور ایک تراویح پڑھنا اس مبارک مہینے کی دل کی جو ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے, یہ دو چیز. لیکن دیکھا یہ گیا بہت سارے لوگ تو عشاء کی نماز میں نہیں آتے, اس لیے کہ تراویح پڑھنا پڑے گا, اور اگر آتے ہیں تو پھر عشاء کی نماز پڑھ کر کے بھاگ جاتے ہیں. انہیں شرم نہیں آتی, تمہاری جوانی تم کو رب نے کیوں دی ہے؟ بھاگنے کے لیے دی ہے. ارے رب نے تمہیں صحت مند کیوں بنایا؟ کیا تم سے کھڑا ہوا نہیں جاتا؟ پورا 11 مہینہ رب کی تو نے نافرمانی کی, بغاوت کی ہے, ایک مہینہ تجھ سے تراویح نہیں پڑھا جاتا. تمہاری زندگی میں یہ چیزیں نہیں آ سکتی ہے, تم بوڑھا ہو گئے ہو, تم کھڑا نہیں ہو سکتے ہو. ارے جو چیز اس مبارک مہینے میں کرنا چاہیے اسے نہ کر کے پھر یہی مسلمان, یہی نوجوان مسجد میں عشاء کی نماز پڑھ کر کے جائے گا, پوری رات پھر موبائل میں لگا رہتا ہے 1 بجے تک 2 بجے تک, اور بعض نوجوان تو سحری کھا کر کے سوتے ہیں. پورا وقت کو رات کو اس نے مبارک مہینے کی راتوں کو تو نے ضائع کر دیا. تمہیں افسوس نہیں ہے, تمہیں ملامت نہیں ہے, تم کہاں زندگی بسر کر رہے ہو؟ رب کی امانت کو ضائع کر رہے ہو, رب کی صحت کو تو جو ہے بیکار چیزوں میں لگا رہے ہو. تم اپنی زندگی کہاں گزار رہے ہو؟ کبھی تم نے اس بارے میں سوچا کیا رب نے تمہیں جوانی اسی کام کے لیے دیا ہے؟ صحابہ کرام کو دیکھیے, محمد بن قاسم کو دیکھیے, حضرت خالد بن ولید کو دیکھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے, محمد بن فاتح کو دیکھیے. 20 سال کا نوجوان ہندوستان کو فتح کر دیتا ہے. آخر ان لوگوں کے اندر یہ شوق, یہ طلب, یہ لگن یہ کیسی تھی؟ اور ہم ایک ہے کہ جوانی ملی ہے اور رب کو جوانی کی عبادت پسند ہے, لیکن ہم سے عبادت کرنے میں سب سے پیچھے ہم رہتے ہیں. اس لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ پورا مہینہ احترام کے ساتھ تراویح پڑھتا, اور اگر کبھی اس طریقے سے دل میں بات آ جائے تو دوسری بستی میں بھی جانا چاہیے کہ کیا ہمارے طرح عشاء کی نماز پڑھ کر کے لوگ بھاگ جاتے, نوجوان تراویح پڑھتے ہیں. آس پاس کی بستی میں جا کر کے جائزہ لو, سروے لو, ہمارے طرح ہے لوگ کہ عشاء کی نماز پڑھ کے بھاگ جا رہے ہیں. افسوس ہوتا ہے کہ یہ مسلمان کہا جا رہا, کہتا ہے کہ مسلمانوں پر مشکلات آ رہے ہیں, پریشانیاں آ رہی ہے. جو انسان مبارک مہینے میں میچ دیکھتا ہے, پورا 2-3 گھنٹہ میچ دیکھ کر کے زندگی کو اور اپنے قیمتی وقت کو برباد کر دیتا ہے, کہتا ہے انسان کی مصیبت آ رہی ہے. مصیبت نہیں آئے گی تو پھر کیا آئے گی؟ اس لیے اس مبارک مہینے میں تراویح کا احترام ہونا چاہیے, پابندی کرنا چاہیے, پابندی روزہ رکھے اور تراویح کو پڑھنا چاہیے. اس کو اپنے دل میں لیجیے. اسی طریقے سے اگر ہم اپنے ماحول بنا کر کے رکھیں تو پھر آنے والی نسل رب کعبہ کی قسم تمہیں معاف نہیں کرے گی, تمہیں تمہارے اوپر تھوکے گی. ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے کیسا ماحول بنا کر کے گیا, اس لیے ماحول بنانے کی ضرورت ہے. انسان
वो होना तो ये चाहिए कि पूरी इबादत इस महीने में होनी चाहिए, नफल तो नफल, सुन्नत मुअक्कदा गैर मुअक्कदा तमाम चीजों का एहतमाम होना चाहिए, होना तो ये चाहिए था, लेकिन हमसे तो होता कुछ भी नहीं है। ये भी चंद दिन के बाद मुबारक महीना गुजर जाएगा, फिर नहीं पता कि फिर जिंदगी में ये मुबारक महीना मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत लोग ऐसे भी थे जो पिछले साल थे, आज इस मुबारक महीना उसे नसीब नहीं हुआ, तुम्हें मिला है तुम कदर कर लो इस मुबारक महीने की, वरना सवाए अफसोस के पछताने की कुछ भी हासिल नहीं होगा। बहुत लोगों ने चाहा था रमजान शुरू होगा, मैं भी तरावी पढ़ूंगा, मैं भी रोजा रखूंगा, लेकिन आज वो हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं। बहुत सारे लोग की ख्वाहिश ये थी मुबारक महीना शुरू होगा, मैं भी कुरान की तिलावत करूंगा, रब को राजी करूंगा। आज वो जो बीमार बन करके बजाय इबादत के वो घर के अंदर मुसीबत में झुलस रहे हैं, मुसीबत के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश थी कि मैं भी रमजान से नमाज शुरू कर दूंगा, लेकिन मुबारक महीना आने से पहले पहले कब्रों के अंदर जा चुके हैं। क्या आप भूल गए हैं? क्या वो सब मनाजिर, वो सब तारीखें आपको याद नहीं होती है? चाहा बहुत कुछ है लेकिन होता कुछ नहीं है। इसलिए इस मुबारक महीने का एहतराम दिल में रखिए, इबादत में जिंदगी को बसर कर लीजिए, कामयाबी तब है। और अगर कामयाबी चाहते हैं तो फिर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक आपको जिंदगी बसर करना पड़ेगा। इस मुबारक महीने में एक एक वक्त को इंसान को कीमती समझना चाहिए। आप ही अंदाजा लगाइए, इस 8-9 रमजान 10 रमजान में आपकी कुरान करीम की तिलावत आपने कितनी की है? हर आदमी अपने जायजा ले। जुमा का बयान तो होता ही रहता है, जुमा का बयान एक तरफ कर लीजिए, सोचिए, हर आदमी सोचे कि हमने इस 8-9 दिन में कुरान करीम की तिलावत कितनी की है। हर आदमी सोचे, अपना जायजा ले, मैंने सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्या 1000 मरतबा 8-9 दिन में पढ़ चुके हैं? क्या पहला कलिमा का विर्द 1000 मरतबा हमारे खाते में आ चुका है? क्या हमने तो कितना जो दिन गुजर चुके हैं, क्या इन दिनों में हमने नवाफिल तहज्जुद का एहतमाम किया, अव्वाबिन इशराक चाश्त का एहतमाम किया है? हर आदमी अपने जायजा ले ले। सिर्फ फराइज तो है ही है, फराइज तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन नवाफिल का भी तो आदमी इस महीने में एहतमाम कर ले। तो जो आदमी कुरान के एक पारा नहीं पढ़ सका, जिसने एक मरतबा दुरूद शरीफ नहीं पढ़ सका, जिसने एक गरीब मिस्किन को खाना नहीं खिला सका, किसी रोजेदार को एक आदमी इफ्तार नहीं करा सका, और उसकी बात सुनिए, बड़ी बड़ी बात, हम है तो कोई नहीं है। ये सारी चीजें आज माशरा में हकीकत वो है जो माशरे में पाया जाता है। ये सब चीजें वो नहीं है जो ऊपर से आ रही है, ये हकीकत वो है जो आपके माशरे में है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन फत्तरा साइमन, जो किसी रोजेदार को इफ्तार कराता है तो रोजा रखने वाले के बराबर उसको सवाब मिलता है, मिन गैर अन यनकुस मिन उजूरिहिम शैआ, और जो रोजा रखा उसके अज्र में कोई कमी नहीं होगी। तो इसका भी एहतमाम करना चाहिए, गरीबों को देखना चाहिए, आस पड़ोस में गरीब ना हो ऐसे भी रोजेदार को इफ्तार कराना चाहिए। साहबा ने पूछा, रसूलुल्लाह रोजादार को इफ्तार कराना तो हमारे पास तो वसअत नहीं है, फरमाया 1 घूंट पानी पिला दो, इससे भी तुम्हें फजीलत हासिल हो जाएगी। इसी तरीके से गरीबों का खास तौर पर ध्यान देना चाहिए, और गरीब को जब हम कुछ दे तो ये नहीं कि वीडियो बना करके हम अपलोड कर दे। और बुरी हालत है माशरे के अंदर, एक आदमी राशन थोड़ा सा दिया, हमेशा के लिए उसका वीडियो बना करके मोबाइल में डाल दिया। शायद के उस राशन लेने वालों में वो नौजवान लड़की भी होगी जिसकी ईद के बाद शादी होने वाली होगी, अरे तुमने उसकी वीडियो बना करके डाल दिया पूरी जिंदगी के लिए। उनके लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? शायद के जब तू किसी राशन देता है, वीडियो बनाता है, उसकी जगह में तेरी माँ अगर खड़ी हो जाए, तो बहन खड़ी हो जाए, तो क्या तू वीडियो बना करके मोबाइल में डालेगा, सोशल मीडिया पर डालेगा? तुम्हें पसंद नहीं है तो फिर दूसरे की माँ बहन को वीडियो बना करके 1 रुपया नहीं दिया, 10 रुपया नहीं दिया, वीडियो बनाना जरूरी है और अपलोड करना जरूरी, तो इससे भी बचना चाहिए। दुआ है परवरदिगार आलम हमें रात इन सब बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह।